بات کر لیتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے، اور کلاسہ صاحب وہاں پر موجود تھے اور کافی گرما گرمی جو ہے وہاں پہ دیکھی گئی۔ محمود خان اچکزئی کا خاص طور پر جو بیان تھا پارلیمنٹ پر حملے کی جو ہے وہ دھمکی کا، اس کے خلاف قرارداد بھی جو ہے وہ پیش کی گئی، اور اس پر جو ہے وہ کافی جوابی جو ہے وہ بھی دھمکیاں دی گئیں، بلکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی سخت جواب دیا کہ اس اسمبلی کو آپ نے 1 منٹ میں غیر آئینی طور پر توڑ دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، ان سے مخاطب ہو رہے تھے۔ کلاسہ صاحب آپ وہاں پر موجود تھے، کیا ہوا آج مطلب اس قسم کے بیانات؟ یہ 2-3 گھنٹے میں وہاں پہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ دیکھی ہیں۔ پہلے سینٹ کا اجلاس تھا، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تھا۔ تو مور جو آج فائر ورک تھا، پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا سینٹ میں بہت زیادہ فائر ورک ہوا تھا، آج قومی اسمبلی میں ہوا۔ اس سے پہلے میں ڈیٹیل میں جاؤں، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ میری کوئی تھوڑی سی مدد کریں کنفیوژن دور کرنے میں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جو نہیں ہو رہی، 4 نومبر سے نہیں ہو رہی، ان کی بہنوں کی نہیں ہو رہی، وکیلوں کی نہیں ہو رہی، کسی کی بھی نہیں ہو رہی، تو یہ اس دن جو لاسٹ سیشن تھا سینٹ کا بھی قومی اسمبلی کا، تو سینٹ میں تو بڑا انہوں نے رولا ڈالا سینیٹرز نے، جس میں فیصل جوید صاحب تھے، اور پھر اس میں محسن عزیز صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، اور بھی اس میں میرا خیال ہے آبڑو صاحب تھے، باقی سارے لوگ، سب نے رولا ڈالا وہاں پہ، اور بھی خواتین جو ان کے لیڈیز ہیں سب نے کیا۔ لیکن حیرانی کی بات تھی کہ اس دن جب میں گیا قومی اسمبلی میں گھنٹے کے اس کے بعد، تو وہاں پہ 2 تقریریں کی تھی، اسد قیصر صاحب نے کی تھی اور بیرسٹر گوہر صاحب نے، دونوں نے کہیں پہ ذکر نہیں کیا تھا بالکل کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، بہنوں کو نہیں ہو رہی، کوئی مل نہیں رہا۔ اٹ واز اسٹرینج فار می۔ اچھا، پھر 2 دفعہ وہاں پہ افریدی صاحب ہیں، ان کے کوئی ٹرائبل ایریا سے ایم این اے، 2 دفعہ جب ان کو ضرورت ہے کہ خان صاحب کے ایشو کو ایجیٹیٹ کریں ہاؤس میں، انہوں نے 2 دفعہ کورم کو پوائنٹ آؤٹ کیا تاکہ اجلاس ختم ہو جائے اور ہم گھر جائیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، جہاں پہ ضرورت ہے پی ٹی آئی کو خان صاحب کے فورم پہ بات کرنے کی، پارلیمنٹ سے بڑا فورم تو کوئی نہیں ہے، نہ وہاں پہ بیرسٹر گوہر بات کرتے، نہ اسد قیصر صاحب بات کرتے، دونوں کا بڑا ایک پارٹی چیئر پرسن ہے، دوسرے سابق اسپیکر بھی رہے ہیں ہاؤس کے، ان کی عزت ہے وہاں پہ۔ اور افریدی صاحب کی ہر 5 منٹ بعد کوشش ہوتی ہے کہ کورم پورا نہیں ہے، آج بھی کوشش کی انہوں نے تھوڑی سی، وہ خیر انہوں نے کاؤنٹنگ نہیں کروائی۔ تو افریدی صاحب کو تو ایک ہی کام کے لیے رکھا ہوا انہوں نے کہ آپ نے ہاؤس کا وہ جو ہے نا کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا، تنخواہ پوری لینی ہے، سب نے لینی ہے، وہ ماشاءاللہ وہ مطلب ہفتے میں 1 دن بھی نہ آ جائے، تنخواہ پورے 7 دن کے لیں گے سارے کے سارے۔ آج پھر وہی کچھ ہوا ہے، اب اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، نورین خان صاحبہ گئی ہیں ٹی وی چینل پہ گئی ہیں، پھر بعد میں بھی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہنگامے مچے ہوئے وہاں پہ انڈین چینل کو لے کر، اور پھر بھی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ آج بھی اسد قیصر صاحب نے بھی تقریر کی ہے، آج بھی بیرسٹر گوہر نے کیا، دونوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، ملاقاتوں کا ذکر نو۔ نہیں۔ آئی ایم امیزڈ، آئی ایم تو کس بات پہ شور، پھر کس بات پہ پتہ نہیں، میں حیران ہوں، جو فورم ہے آپ کی پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ عمران خان پہ بات نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا جی کہ سہیل افریدی صاحب کو نہیں ملنے دے رہے، وہ یہ نہیں کہتا بہنوں کو نہیں ملنے دے رہے، وکیلوں کو نہیں ملنے دے رہے، نہ بیرسٹر گوہر بات کرتے ہیں، نہ اسد قیصر صاحب بات کرتے ہیں۔ آج بات کس نے کی ہے؟ علی محمد خان صاحب نے کی ہے، اور اس وقت کی ہے جب دونوں یہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، مزے کی بات اٹھ کے چلے گئے تھے، تو علی محمد خان صاحب نے اس وقت بات کی ہے۔ اور علی محمد خان صاحب کو پارٹی کے اندر اتنے پاپولر بھی نہیں ہے، کیوں پاپولر نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سینیٹی کی بات کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی مطلب ٹمپریچر کم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ صلح صفائی کی بات کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کو وہ اچھے نہیں لگتے، یہ بھی ہے ساری چیزیں۔ خیر اب یہ مسٹری میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ مطلب یہ اسد قیصر صاحب اور بیرسٹر گوہر عمران خان صاحب کے ان سے ملاقاتیں نہ ہونے کے ایشو سے اتنے الرجک کیوں ہیں؟ یہ تو ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز، آج اسپیکر صاحب جب اجلاس شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ پتہ چلا کوئی قرارداد، انہوں نے پوچھا جی فلاں صاحبہ جو ہے کوئی قرارداد پیش کرنی ہے، دین ہی ڈسکلوز 2 تھنگز۔ ایک تو انہوں نے کہا جناب کہ کل کوئی صاحب ہے، نام نہیں لیا انہوں نے، کوئی صاحب ہیں، تو انہوں نے تھریٹ کیا جی ہم پارلیمنٹ پہ حملہ کریں گے، اٹیک کریں گے، ہم آپ کو مطلب ایوان کی کاروائی روک دیں گے، جیسے وہاں پہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے 6 جنوری یہ اس پہ ہوا تھا، وہاں پہ امریکہ میں ہوا تھا، وہاں پہ جب اس وقت ٹرمپ صاحب کے حامیوں کا ہوا تھا، اسی طرح کی چیز انہوں نے جناب انڈیکیٹ کیا، نام تو نہیں لیا، انہوں نے کہا، تو پھر وہ ریزولوشن آنے لگی۔ اچھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا ٹو بی فیئر، کل شاید انہوں نے اچکزئی صاحب نے بات کی ہے، کل سنڈے تھا، ہم بھی ذرا تھوڑے سے کوئی لوگ کوئی اس میں ہوتے ہیں کوئی، تو وہ پتہ یہ چلا جناب کہ وہ جو تھریٹ ہے انہوں نے نہیں کہا۔ بعد میں بیرسٹر گوہر صاحب آئے ہیں، یہ پارٹی ساری آگے، اجلاس وغیرہ شروع ہو گیا تھا ان کا، اور مزے کی بات ہے بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوسچن آور ختم ہو جائے، ہم پھر آئیں گے۔ اندازہ کریں کوسچن آور جس میں سب سے بڑی نالائکی، ان کی انکمپیٹنسی، کرپشن، گورننس کے سوالات آتے ہیں، جہاں پہ آپ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں حکومت کو، ہمیں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں رپورٹرز کو، تاکہ ہم خبریں فائل کریں، ہم سٹوری، وہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 1 گھنٹہ ہم نے انتظار کیا جناب، کہ گھنٹے بعد جب ایک نارمل یہ سیشن شروع ہوگا پھر ہم آئیں گے اور سیاسی تقریریں کر کے ہم نکل جائیں گے۔ تو انہوں نے آ کے کہا جناب کہ یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، یہ محمود اچکزئی صاحب نے بات کی تھی وہاں پہ، انہوں نے کہا جناب کہ ہم پارلیمنٹ کی کاروائی جا کر روک دیں گے، انہوں نے ذکر کیا۔ اس سے پہلے جناب اسپیکر صاحب نے کہا کہ جناب کہ مجھے جب انہوں نے آپ کر کے دیکھیں، آپ نے پہلے بھی کیا تھا، انہوں نے کہا
جوابی تھریٹ کی انہوں نے ایک طرح کے اسپیکر میں تھریٹ کا لفظ تو میں یوز کر رہا ہوں کہ دونوں سائڈ سے تھریٹ ہی آ رہے تھے ہم یہ کر دیں گے تو وہ کہہ رہے تھے ہم وہ کر دیں گے آپ کے خلاف جیسے بھی ہوتا ہے. انہوں نے جناب 2014 میں انہوں نے ایک بات ڈسکلوز کی کہ اس وقت یہ جو برادر کزن برادر تھے جو لفظ یوز کیا طاہر القادری اور عمران خان صاحب کے لیے کہ یہ جو آپ کزن برادر تھے جب یہ یہاں دھرنے دے کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے ایک چٹ بھیجی گئی تھی. میں ہاؤس کو پریزائڈ کر رہا تھا قومی اسمبلی کو. مجھے کہا تھا فوراً 5 منٹ میں آپ نکل جائیں بھاگ جائیں یہاں سے ابھی نہیں تو آ جائیں. وہ آ رہے ہیں یہ سارے کزن برادرز اور اپنا عملہ اپنے ساتھی لے کر اپنے جو ورکر لے کر پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو ماریں گے. انہوں نے کہا میں نے اس وقت بھی کہا تھا جناب ہم نہ بھاگیں گے نہ دوڑیں گے یہیں بیٹھ کے مقابلہ کریں گے. اب کی دفعہ بھی اچھا صاحب نے کمپنی کا لے کر آنا چاہتے ہیں اپنے لوگ پارلیمنٹ میں چڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو لے آئیں ہم تیار ہیں. تو ریزولوشن وہاں پہ انہوں نے پیش کی لیکن انہوں نے اس پہ ووٹنگ نہیں کی. میرا خیال ہی یوزڈ اٹ ایز اے بارگیننگ چپ کے طور پر. اچھا یہ جو اعجاز صادق صاحب کی شخصیت اس طرح کہ وہ کسی کو دھمکی بھی دے رہے ہوں نا وہ دھمکی نہیں لگتی. یہ ان کی شخصیت کا مطلب ہے وہ ہے. اب یہ پازیٹیو سائیڈ کہیں وہ اس طرح کے سافٹ لگتے ہیں کہ بعض لوگ غصہ کریں ان کا غصہ بھی نہیں لگتا یہ غصہ کر رہا ہے. بعض لوگ تھریٹ کریں تھریٹ بھی نہیں لگتی. پھر ان کی باتوں سے یہ نہیں لگتا کہ کوئی تھریٹ کر رہے ہیں کہے وہ یہی رہتے کہ وی ول ہینڈل یو اور جیسے ہم نے پہلے ہینڈل کیا تھا آپ اسی طریقے سے کریں گے. تو پھر اس کے بعد تقریریں شروع ہو گئی. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کی پھر عطا اللہ تارڑ صاحب نے کی. پھر اس کے بعد اگر رفیع اللہ صاحب نے بڑی سخت انہوں نے تقریر کی. انہوں نے جناب اچھا صاحب کے ہمارے دل میں بڑی عزت ہے لیکن وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہو کے پارلیمنٹ پہ اٹیک کریں گے تو ہم یہ نہیں کہتے اینٹی پاکستان ہے لیکن یہ تو اینٹی ریاست اور اینٹی پارلیمنٹ بات ہے. جس جمہوریت کا وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اس یہ جمہوریت کو اگر اس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں تو نہیں ہونے دیں گے. اس درمیان پھر اس کے بعد ان کے آپس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے انہوں نے باتیں کی. انہوں نے بتایا انہوں نے جناب کہ یہ جو باتیں آج آپ کہتے ہیں کہ جناب کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی تو یہ تقریر کر کے کہا تھا وہاں پہ ادھر سے جب امریکہ گئے تھے. امریکہ تارڑ صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا جناب کہ نواز شریف کا میں تو جا کے AC تو اترواتا ہوں نا میں بھی. انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ جناب کہ شاہد خاقان عباسی یہ کہتے جرات ہے تو مجھے جیل میں ڈال دو. خان نے کہا تھا پھر ہم نے اس کو بھی جیل میں ڈال دیا. اپنے دور میں تو آپ یہ فرعونیت دکھا رہے تھے. according to them I am not saying that. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ انہوں نے ایک دوسرے کو جو سنائی ہیں سلواتیں سنائی ہیں. اب میرے لیے یہ بات جو اس میں آ رہی ہے اب پھر آخر پہ اتنے بڑے ہنگامے تقریری مقابلے کے بعد ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے کے بعد ہم گورنر راج کی بات ہوئی بڑی اہم. تو اس پہ انہوں نے کہا اسد قیصر صاحب نے کہا کہ اگر گورنر راج لگایا گیا تو اس کے کنسیکوینسز ہوں گے اس کے ریپرکشنز ہوں گے. اگر یہ اسی طرح سے ملتی جلتی تھریٹ ہے جو پیپلز پارٹی کہتے ہیں نا بھٹو صاحب کو اس نے ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ایٹم بم بنایا تو it would have consequences. بعد میں بڑے عرصے بعد ان کے عبد حسین صاحبہ کی ملاقات ہوئی. اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ہنری کسنجر سے بات ہوئی اس نے کہا میں آپ یہ پاکستانی کو کیا انگریزی میں سکھاؤں. یہ ان کی کتاب میں جو میں نے خود پڑھی تھی پاور فیلیور میں. تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ جناب جو بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ کوئی ایٹم کوئی بم بنانے لگتے ہیں امریکنز کے قوانین ہیں اس کے مطابق ہم ان کے ملٹری سول اکنامک ادروائز ایڈ ہم روک دیتے ہیں. تو میرا اشارہ اس طرف تھا کہ اس کے کنسیکوینسز ہوں کہ آپ پہ وہ پابندیاں لگ جائیں گی. تو آپ نے کہا بھٹو نے جا کے راجہ بازار میں تقریر کر دی کہ مجھے ہنری کسنجر تھریٹ کر کے دے گیا کہ ہم آپ کو مار ڈالیں گے. خیر دیٹس انادر سٹوری. تو اسی طریقے سے آج انہوں نے بھی کہا کہ جناب کہ اس کے کنسیکوینسز ہوں گے ریپرکشنز ہوں گی. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر گورنر رائے لگائیں گے تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس پہ کہا کہ جناب کہ یہ کوئی مارشل لا کی بات نہیں ہو رہی نہ کوئی غیر عینی کام ہو رہا ہے. یہ عین میں لکھا ہوا ہے. اگر ہم نے وہ لگانا ہوا اگر گورنر راج جو ہے یہ قانون اور آئین پہ لکھا ہوا جس پہ آپ نے حلف بھی لکھا ہے ہم سب نے حلف لیا ہوا ہے ساری چیزیں. تو ایک مزے کی چیز انہوں نے کہا وہاں پہ بیرسٹر عقیل صاحب جو ہیں انہوں نے کل آپ کے وزیر کہہ رہے تھے جناب گورنر راج لگ سکتا ہے تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کرے ہیں. انہوں نے کہا اسپیکر صاحب نے کہا کہ کس وزیر نے کہا تھا. تو بیرسٹر صاحب نے پھر ہم نہیں کرتے تھے. انہوں نے تو کیٹیگوریکلی آ کے یہ سٹارٹ کر دیا نا یہ شوشہ کیونکہ انہوں نے ہی تو کہا. نہیں شوشے کے پیچھے کہانی ہے میں آپ کو جلد سے وہ بتا. تو اسپیکر صاحب نے کہا جی ہاتھ کھڑا کریں گے کس نے کہا ہے کون سا وزیر تھا. تو ہم نہیں ہوتا تیسری چوتھی جماعت میں ہم بچے ڈر کے ہمارے استاد کے کہنے پہ ہاتھ کھڑا کرتے تھے کہ سر میں. تو انہوں نے بھی کھڑا کیا. خیر اس کے بعد جو انہوں نے کوئی اپوزیشن کے بندے نے کامنٹ کیا وہ میں ٹی وی پہ نہیں کہتا لیٹس اسٹے ڈیسنٹ. کسی نے کوئی بات کی حالانکہ وہ یہ پروسیڈنگ سے اس کو انہوں نے وہ نہیں کیا تھا اس کو ایکسپانج نہیں کیا تھا. میں کہہ سکتا ہوں بٹ ڈزنٹ لک نائس. تو وہاں پہ میرا یہ خیال ہے اس کو میں تھوڑا کنکلوڈ کروں اس ساری کہانی کا. یہ بیسیکلی ایک کاؤنٹر تھریٹ ہے. کوئی یہ گورنر راج نہیں لگائیں گے. میں ریڈنگ دے رہا ہوں خبر نہیں دے رہا. اس وقت جتنا وہاں پہ ایک ہلچل مچی ہوئی ہے پارٹی کے اندر اور مطلب وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی کوئی نہیں سن رہا. وہاں پہ حکومت میں بیٹھ نہیں رہے. پارٹی کے اندر 10 لڑائیاں چل رہی ہیں. پنجاب ورسز KPK چل رہا ہے. ان کی لیڈرشپ لڑ رہی ہے. 10-12 گروپ بنے ہوئے ہیں. علیمہ خان صاحب کا علیحدہ ہے بشرا صاحب کا علیحدہ ہے پھر گنڈا پور صاحب کا ہے پھر سہیل صاحب کا ہے. وہ ساری چیزیں ہیں.
तो वो अगर इसको तोड़ेंगे तो सारा मलबा इनको लेना पड़ेगा। 13 साल की गवर्नेंस का जो अच्छा बुरा बोझ है खान साहब उठाएं। आप अगर उनकी हुकूमत तोड़ के किसी गवर्नर लगा देते हैं तो जो आप उनको फेवर करेंगे, मतलब अगर इस वक्त गवर्नर राय लगाया जाए, ये पीटीआई की इससे बड़ी फेवर नहीं हो सकती। वो मजलूम बनेंगे। देखें जी हम तो यहाँ पे क्लासा साहब अगर ये समझ आ जाती तो शायद इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता और उनकी अपनी जो मैं तो हमेशा कह रहा हूं, अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस है वही उनको ले डूबती और जो है इस कदर पॉपुलर जो है वो ना हो जाते। दूसरा हमने शो किया है, मैंने आमिर मतीन ने रिकॉर्ड पे पढ़ाई जी टीवी पे, बड़े फोर्सफुली कहा था कि मत करें हमेशा से कहा मत करें कि खान साहब को ये फेवर ना करें। इन्होंने की तो लिहाजा गवर्नर राज जो है ये थ्रेट है बेसिकली। कल क्योंकि वहां पे रेड जोन है आपका, यहाँ पे ये जो आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इसके सामने एहतजाज करना चाहते हैं, जिसके अचकजई साहब ने थ्रेट किया कि हम पार्लियामेंट में घुस सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने काउंटर इनको थ्रेट किया। ये जो कह रहे हैं धरना देंगे हम जुलूस करेंगे, उन्होंने कहा हम आपकी हुकूमत ही लपेट देंगे। तो मुझे लगता है इट वाज जस्ट एक उनको बैक ऑफ करने के लिए फिलर थोड़ा था, सा एक इसको ब्लफ कहें, इट वाज ए ब्लफ। गवर्नर राज का थ्रेट करना हम लगा देंगे, ये ब्लफ है। जो मुझे समझ आती है एज ए जर्नलिस्ट के तौर, ये कभी भी नहीं लगाएंगे। लिहाजा पीटीआई वाले जो है ना उनको वो बैक फुट पे ले गए और आज इसी वजह से फिर आखिर पे 2 घंटे की मार कुटाई धांधली गाली गलौज के बाद दोनों साइड ने तय किया कि बैठ के स्पीकर चैम्बर में बात करेंगे। अच्छा ये भी हुआ जनाब अली। अच्छा, और अब जो है वो स्टेटमेंट्स भी कुछ आ रही हैं जहाँ सुहेल आफरीदी ने भी कहा है कि मैं एनएफसी की मीटिंग में भी जो है वो आऊंगा और अब उनकी टोन भी जो है वो थोड़ी सी कम और काम डाउन जो है वो नजर आ रही है।